السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بنا سر دوپٹہ لیے وضو ہو جاتا ہے؟ پلیز بتائیں مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے لیے سر پر دوپٹہ رکھنا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر بغیر دوپٹے کے آپ نے وضو کر لیا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ البتہ اگر غیر محرم کے سامنے آپ نے سر کو کھلا رکھا ہے تو اس کا گناہ الگ ملے گا، اور اگر غیر محرم نہیں ہے سامنے اور آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا ہے اور وضو کیا ہے تو آپ کو اس پہ گناہ نہیں ملے گا سر کھلے رکھنے پہ۔ البتہ وضو دونوں صورتوں میں ہو جائے گا۔ کیا بنا وضو کے ذکر کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، آپ بنا وضو کے بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ کیا بنا وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں بنا چھوئے اسے؟ جی ہاں، بغیر وضو کے بغیر قرآن کو چھوئے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ حدث اکبر سے پاک ہوں، یعنی آپ کو غسل کی ضرورت نہ ہو، آپ اس اعتبار سے پاک ہوں۔ تو اب اگر وضو نہیں بھی ہے اور آپ قرآن کو نہیں چھو رہے ہیں اور ایسے ہی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے۔ کیا وضو کر کے میک اپ کر سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، نماز ہو جائے گی بشرط یہ کہ میک اپ میں کوئی ناجائز چیز، حرام چیز نہ ملی بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جس طرح پانی میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام ضعیف روایتیں اور شاذ روایتوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، تمام ضعیف روایتیں قابل قبول ہیں ان کے لیے، لیکن وہ صحیح روایتیں، بلکہ وہ روایتیں جو تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے، اس کا انکار کر دیں گے اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی اصول محدثین پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے بھائی؟ اگر پڑھا ہوتا آپ نے تو اس طرح کی جو ہے آپ جہالت کا اظہار نہیں کرتے۔ The conditions of استبرا were broken in majority of cases۔ یہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ کہاں سے آپ نے ثابت کیا؟ یہ ہے بہتان، یہ ہے الزام، اس کو آپ ثابت کریں، یہ آپ کے ذمے ہے۔ یہ صرف اس طرح سے ہوائی فائرنگ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ مفتی یاسر صاحب کو کیا جواب دینے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی مصروفیات کی وجہ سے، تو آپ سمجھنے لگے کہ بھئی اب ان کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ فرسٹ پارٹ میں ہی آپ کی پوری عمارت ڈھہ چکی ہے، پوری عمارت ڈھہ چکی ہے، لیکن انشاءاللہ اس عمارت کے ملبے کو بھی صاف کرنا ہے، اس لیے ابھی اور بھی پارٹس آئیں گے اور آپ کے پورے پریزنٹیشن کا انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقریباً 2 مہینے پہلے ایمان یونین ٹیم کی طرف سے سلیوری ان اسلام کے ٹاپک پر ایک اسٹریم ہوئی، تقریباً 6 گھنٹے کی اسٹریم ہے۔ اس کے بعد جناب غالب کمال صاحب نے ایک اسٹریم کی اور پریزنٹیشن پیش کیا، جس میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہماری اسٹریم کا جواب دیا جائے، حالانکہ ان کے پورے پریزنٹیشن سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہماری اسٹریم کو مکمل دیکھا ہی نہیں تھا۔ بہرحال جب انہوں نے اپنی اسٹریم کی تو اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا خصوصاً مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے کہ ان کی اسٹریم کا جواب دیا جائے، اور اپنی اسٹریم کے متعلق وہ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی میں مبتلا رہے اور سمجھتے تھے کہ اس کا شاید جواب نہ دیا جا سکے، اور انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بہرحال جناب مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب حفظہ اللہ، ان دنوں ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس کام کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، تو جناب غالب کمال صاحب نے شاید یہ سمجھ لیا کہ ان سے ان کی اسٹریم کا جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ بہرحال مفتی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ اس کام کو میں ہی انجام دوں، لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے ہم ان کے پریزنٹیشن، ان کی اسٹریم کا ریبٹل کریں گے، اور اسے ہم چند مختلف پارٹس میں رکھیں گے، کیونکہ پورے پریزنٹیشن میں انہوں نے اتنی خیانت کی ہے اور جا بجا انہوں نے اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے کہ ہر ایک کو ایکسپوز کرنے میں وقت لگے گا ہی۔ لہٰذا یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارا پہلا پارٹ ہے جناب غالب کمال صاحب کے ان کی اسٹریم کے جواب کے طور پر۔ تو ہم شروع کرنے سے پہلے اسلام میں جو سلیوری کا تصور ہے اور اسلام نے سلیوری کو کیا حیثیت دی اور کس طرح اسے ریفارم کیا، اس کے متعلق ہم مختصراً بات کریں گے، بریفلی بات کریں گے، تاکہ ان کے پورے پریزنٹیشن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے اور یہاں تک کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی غیر مسلموں کے یہاں جو سلیوری کا تصور رہا ہے اور جو طریقے رہے ہیں، وہ عام طور پر اگر آپ بنیادی طور پہ اس کی تقسیم کریں تو وہ 3 طریقے کی سلیوری تھی۔ سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی کمزور نظر آیا اس کمزور کو پکڑ لیا اور غلام بنا لیا، حالانکہ وہ کمزور آزاد ہے، پھر بھی انہوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کر زور زبردستی کر کے غلام بنا دیا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ تھی سلیوری کی کہ بھئی نسلی اعتبار سے وہ جو بندہ ہے
غلام ہی ہے، اس کے آبا و اجداد بھی غلام تھے، تو اب اس غلام کی جو اولاد ہوئی وہ بھی غلام ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دوسری قسم یہ ہے۔ تیسری قسم یہ تھی کہ جو جنگوں میں قیدی پکڑے جاتے تھے انہیں غلام بنایا جاتا تھا، باندی عورتوں کو بنایا جاتا تھا۔ تو یہ تین طریقے تھے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے سب سے پہلے آتے ہی جو پہلا طریقہ ہے اس کو بالکل بین کر دیا، بالکل ختم کیا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جس میں سلیوری کو ریفارم کرنے کی ضرورت تھی۔ جو غیر مسلمین تھے، اسلام سے پہلے جو سلیوری کا تصور تھا وہ ان غلاموں کو، باندیوں کو انسانی حقوق بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ جس طرح ایک جو ملکیت ہے اس کا تصور ہی صرف ان کے یہاں تھا۔ مثلا یہ میں اس کا مالک ہوں اس موبائل کا، اور میں اسے جیسا استعمال کرنا چاہوں اس طرح کر سکتا ہوں، اسے پھینکنا چاہوں اور جس طرح استعمال کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ عام سامان کی طرح جو ہے ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا اور انسانی حقوق انہیں نہیں دیے جاتے تھے۔ تو اسلام جب آیا تو اسلام نے ان غلاموں کو انسانی حقوق دیے۔ سب سے پہلے جو سلیوری کا پہلا طریقہ تھا جو میں نے بتایا کہ آزاد لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا لیا جاتا تھا، اسلام نے اس پر پابندی لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو رجل باع حرا فاکل ثمنہ، کہ ایسا شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ دے، ظاہر ہے غلام بنا کر، اور جسے بیچ رہا ہے وہ تو غلام ہی اسے بنائے گا، اور وہ اس کا پیسہ لیتا ہے، اس شخص کو بیچتا ہے، آزاد انسان کو بیچ دیتا ہے، تو ایسے شخص کے خلاف قیامت کے دن میں خود مدعی رہوں گا، میں اس کے خلاف جو ہے شکایت کروں گا۔ تو اسلام نے اس پہلے طریقے کو بالکل ختم کیا۔ اب جو دوسرا طریقہ تھا وہ تھا، یعنی جو دوسرا طبقہ تھا غلاموں کا، یہ وہ طبقہ تھا جن کے آبا و اجداد بھی غلام تھے، یہ بھی ویسے ہی پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد انہیں بھی غلام سمجھا گیا، انہیں بھی باندی سمجھا گیا۔ تو کیا ہوا؟ اب اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے اس طبقے کو بھی گریجولی ختم کیا، یعنی اس غلامی کو بھی گریجولی ختم کیا، ایک ساتھ ختم نہیں کیا۔ حکمت کا یہی تقاضا تھا، ایک بار میں اتنی بڑی تعداد کو اگر آزاد کر دیا جاتا تو پورا معاشرہ ٹھپ پڑ جاتا، اور ایک ڈپریسڈ کلاس جو ہے اس کا وجود معاشرے میں ہو جاتا۔ اس وجہ سے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ گریجولی انہیں ختم کیا جائے، اس سلیوری کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد جو تیسرا طریقہ ہے کہ جنگوں میں قیدیوں کو غلام اور باندی بنانا، اس کو اسلام نے برقرار رکھا اور چند صورتوں میں برقرار رکھا، یعنی لازم تو قرار نہیں دیا، لیکن اس کی ایک صورت یہ رکھی کہ جو حاکم وقت ہوگا اسے اختیار ہے، جو قیدی آ رہے ہیں اگر اسے یہ لگتا ہے کہ انہیں واپس کر دینے سے دوبارہ دشمن کی قوت نہیں بڑھے گی اور وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، تو حاکم وقت کو پورا اختیار ہے کہ وہ ایسے ہی آزاد کر دے، اور چاہے تو فدیہ لے کر آزاد کرے، اور چاہے تو جو اپنے قیدی دشمنوں کے پاس چلے گئے ہیں ان سے تبادلہ کر لے، کہ اپنے قیدی کو لے لے اور ان کے قیدیوں کو واپس کر دے۔ یہ صورت ہے۔ اور ایک اور صورت یہ رکھی گئی کہ بھئی اب سامنے والا اگر اپنے قیدیوں کو وہ لینا بھی نہیں چاہ رہا ہے اور فدیہ بھی نہیں دینا چاہتا ہے، آزاد بھی نہیں کروانا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ انہیں اگر آزاد کر دیا جائے اور واپس ان کی قوم میں بھیج دیا جائے تو واپس ان کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ یہ تقسیم کیا جائے لوگوں کے درمیان انہیں، اور انہیں انسانی حقوق بھی دیے جائیں۔ یہ غلام اور باندی پابند ہوں کہ وہ اپنی آقا کی اطاعت کرے، اور آقا پابند ہو کہ وہ ان کی یعنی سرپرستی کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو یہ جو دو طریقے تھے، یعنی ایک طبقہ وہ جو نسلی اعتبار سے غلام چلا آ رہا تھا، اس کے آبا و اجداد بھی غلام تھے، اور دوسرا یہ کہ جو جنگی قیدی تھے، ان کو اسلام نے ان کو بھی گریجولی ختم کرنے کا طریقہ اختیار کیا، وہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غلاموں اور باندیوں کے حقوق بیان کیا، اور بیان کیا کہ انہیں کھانا کھلانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، انہیں تعلیم دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، ایجوکیشن کا رائٹ بھی انہیں دیا گیا، اور یہاں تک کہ غلاموں کو تجارت وغیرہ میں بھی شامل کرایا گیا تاکہ ایک پورے معاشرے کا وہ ایک فرد بن سکے۔ اور آپ تاریخ میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء، یہاں تک کہ حکام بھی ایسے آئے ہیں تاریخ میں جو غلام تھے، اس مسلمانوں نے ان کی پرورش کی۔ بہرحال حقوق بیان کیے، اس کے بعد غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنا یہ ایسا عمل ہے، آپ نے بتایا، جو افضل الاعمال میں سے ہے، بہترین اعمال میں سے، سب سے افضل ترین جو اعمال ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا عمل یہ ہے کہ غلاموں اور باندیوں کو آزاد کیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بندہ، ایک شخص اگر کسی غلام کو یا باندی کو آزاد کرتا ہے تو اس غلام اور باندی کے ایک ایک عضو کے بدلے میں، ایک ایک باڈی پارٹ کے
بدلے میں اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ایک ایک باڈی پارٹ کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا. تو اتنے فضائل بیان کیے گئے جسے حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے اور مسلمانوں نے بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کیا. یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صرف انہی کی بات کریں تو تقریباً 30,000 کے قریب غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا. یہ ساری چیزیں صحیح روایتوں سے، تاریخی روایتوں سے ثابت ہیں. تو اس کے بعد پھر قوانین مقرر کیے اسلام نے، یعنی بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ یہ رکھا کہ اب غلام آزاد کرو، کہ انسان مجبور ہو کر اب غلام ہی آزاد کرنا پڑے گا اس کو. اس کے علاوہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں 8 مصارف، ان میں سے ایک مصرف غلاموں کو آزاد کرنا رکھا کہ زکوٰۃ کی رقم کو آپ کہاں خرچ کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے ہیں، اس کی بہت سی شرائط ہیں. ان میں 8 مصارف ایسے ہیں، 8 جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ زکوٰۃ کے پیسے کو لگا سکتے ہیں. ان 8 جگہوں میں سے 8 مصارف میں سے ایک اہم مصرف یہ رکھا کہ غلاموں کو آزاد کرنے میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی. آپ نے فرمایا کہ تم جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں اور باندیوں کو پہناؤ. انہیں اتنا بوجھ نہ دو، اتنا کام نہ دو کہ وہ برداشت نہ کر سکے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑے تو تم خود اس کی مدد کرو. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رعایت کی کہ فرمایا کہ تم اپنے غلام اور باندی کو غلام اور باندی کہہ کر نہ پکارو، غلام اور باندی کہہ کر نہ پکارو بلکہ کہو فتح یا فتاتی، بھئی یہ میرا نوجوان لڑکا ہے، یعنی غلام کے لفظ کو بھی کہہ کر نہ پکارو. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کی اور باندیوں کی رعایت کی. حالانکہ وہ کون ہیں؟ یہ وہ ہے جو ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے، ہمیں مارنے کے لیے آئے. اگر کوئی اور ہوتا تو شاید انہیں قتل کر دیتا یا ان کے ساتھ کس طرح ظلم و زیادتی کرتا، لیکن اسلام نے کیا کیا؟ ان کو بھی حقوق دیے، ان کو بھی انسانی حقوق عطا کیے اور انسانوں کے درجے میں انہیں رکھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے، فضائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کیے، حسن سلوک کا حکم دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ابھی ختم ہوا نہیں تھا کہ وہ طبقہ غلاموں کا جو پیدائشی طور پہ جنہیں غلام سمجھا جاتا تھا، جن کے آبا و اجداد بھی غلام تھے، وہ سب آزاد آلریڈی ہو چکے تھے. تو پہلا جو ذریعہ تھا آزاد لوگوں کو پکڑ کر غلام بنانا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور خلفائے راشدین کے ہی زمانے میں وہ طبقہ بھی ختم ہو گیا جن کے آبا و اجداد بھی غلام تھے اور پیدائشی طور پہ ان کو غلام سمجھا جاتا تھا، ان فضائل کی وجہ سے، ان حقوق کی وجہ سے، ان قوانین کی وجہ سے. اور اب رہا تیسرا دروازہ غلامی کا، اس کو اسلام نے کھلا رکھا. کیوں کھلا رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی اب جو شخص جنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آ رہا ہے اور جنگ کر رہا ہے، ہمیں مارنا چاہتا ہے، تو اب تو یہ ہے کہ اب قیدی ان کے آ گئے ہمارے پاس. تو میں نے جو آپشنز ہیں وہ بتائیں جو حاکم کے پاس ہے، ان میں سے یہ آپشن رکھا گیا ایک کہ بھئی اب جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی جیلوں میں ڈال دیا جائے ان کو. اب جیلوں میں کیا حال ان کے ساتھ ہوتا، ڈپریسڈ ہو جاتے، 4x4 کے کمرے میں بند کر دیا جاتا اور ہیرسمنٹ کا شکار ہوتے، جو آج بھی ہوتا ہے. جو یہ لوگ کہتے ہیں اور یورپین کنٹریز کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں اور ویسٹ کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، آپ دیکھ لیں ویسٹرن کنٹریز کی جیلوں میں کیا حال ہے. خصوصاً آپ صرف امریکہ کو دیکھ لیں، آپ ریسرچ کر لیں اس پر. امریکہ میں جو جیلوں میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کو کس طرح سیکشول ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک بندہ وہ ہے جو چھوٹے سے کمرے میں ہمیشہ اس کو بند کر دیا جائے اور پھر سیکشولی ہیرسمنٹ بھی کیا جائے اس کو، خصوصاً عورتوں کو، اور زندگی بھر وہیں پڑے رہے اور کوئی بھی آ کر سیکشولی ہیرسمنٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بھائی انہیں اس طرح قید نہ کر دیا جائے، اس طرح بند نہ کر دیا جائے، انہیں پروڈکٹیو بنایا جائے، وہ معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے، معاشرے کا حصہ بنایا جائے. ہاں سزا تو ملنی ہے، اور یہ سزا دی گئی کہ بھئی تمہیں غلام بن کر رہنا ہے، تمہیں اطاعت کرنا ہے اپنے آقا کی، فرما برداری کرنی ہے. تو یہ غلاموں اور باندیوں کا جو پوزیشن ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان کی حیثیت مجرم کی ہے. یہ ہمیں مارنے آ رہے تھے. اگر ہم ہار جاتے تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ وہ کرتے، بلکہ بدترین حالت کرتے، ہماری عورتوں کے ساتھ غلط کرتے، ہمیں تو شاید قتل ہی کر دیا ہوتا انہیں. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے انہیں فوراً قتل نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. سزا تو ملنی ہے، وہ ہے غلامی.
تمہیں ماتحت رہنا ہے، لیکن آقا کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ان کے تمام حقوق ادا کیے جائیں گے۔ تو بعض لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ تیسرا جو آپشن ہے اس کو کیوں نہیں بند کیا، کہ جنگوں میں جو قیدی آتے ہیں ان کو غلام اور باندی کیوں بنایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ پوری دنیا یہ کر رہی تھی۔ اگر ہم بند کر دیتے تو ہمارے لوگوں کو تو غلام اور باندی بنایا ہی جاتا، پھر ہم اپنے غلاموں کو واپس کیسے لیتے؟ کیونکہ ایک طریقہ یہ تھا کہ غلاموں کا تبادلہ ہوتا تھا، یہ صورت پائی نہیں جاتی اور اس میں مسلمانوں کا سخت نقصان ہوتا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو ایک قوم اکیلے ختم کرنا چاہے تو یہ پاسبل نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کو مل کر کرنا تھا۔ اور جو دیگر قومیں تھی وہ تو مسلمانوں کے غلاموں کو پکڑتے رہتے، وہ مسلمانوں کو پکڑ کر غلام بناتے رہتے، باندیاں بناتے رہتے ہماری عورتوں کو، اور ہمارے اوپر پابندی لگ جاتی تو پھر ہم اپنے قیدیوں کا تبادلہ کیسے کرتے؟ تو اس لیے اس کا دروازہ اسلام نے کھلا رکھا، لیکن اس کے باوجود مکمل حقوق ادا کیے اور اس بات کا پابند بنایا کہ مکمل طور پہ ان کے حقوق ادا کیے جائے، ان پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ تو اب ایک بڑی تعداد جو عورتوں کی آئی ہے، ان کو اگر ہم نے معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیا ہوتا تو ظاہر ہے اس سے بے حیائی پھیلتی، پروسٹیٹیوشن کے عام ہونے کا امکان تھا، اور لوگوں کے درمیان جو ہے معاشرے میں کرپشن پیدا ہو جاتا۔ اس وجہ سے اسلام نے یہ اجازت دی کہ جو آقا ہے اور جو باندی ہے وہ آپس میں سیکشول ریلیشن قائم کر سکتے ہیں تاکہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے، فطری یہ تقاضا عورتوں کے اندر بھی ہے، ان باندیوں کے اندر بھی یہ تقاضا تھا۔ تو اگر اس پر پابندی لگا دی جاتی تو پھر یہ کیا کرتی؟ معاشرے میں بے حیائی کے پھیلنے کا بہت امکان تھا۔ اس لیے آقا اور باندی کو یہ اجازت دی گئی کہ آپس میں سیکشول ریلیشن کو وہ قائم کر سکتے ہیں، اور صرف آقا ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا، یعنی جس کی ملکیت میں وہ ہے باندی صرف وہی کر سکتا ہے اور کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس آقا نے اس باندی کی کسی اور سے شادی کرا دی، نکاح کرا دیا، تو اب جو اس کا شوہر ہے وہ صرف جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، آقا اب نہیں کر سکتا۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ریپ ہے اور یہ جو ہے زور زبردستی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، کہ بھئی اگر یہ ریپ ہوتا تو پھر اتنے قوانین کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنی پابندیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی کسی بھی طرح جو ہے باندیوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لیتا زور زبردستی کے ساتھ، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جہاں تک رہا مسئلہ کنسنٹ کا، تو یاد رکھیے یہ جنگ میں آ کر ہی خود کنسنٹ دے رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی کہ دو جماعتوں کے درمیان جب لڑائی ہوگی تو یہاں کے قیدیوں کو پکڑ کر غلام بنایا جائے گا، یہاں کے لوگ پکڑے گئے تو یہاں کے لوگوں کو پکڑ کر غلام اور باندی بنایا جائے گا۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی، جس طرح دو فوجیں آپس میں لڑیں تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ لڑائی میں ایک دوسرے کو مارنا ہی ہے، یہ مارنے اور مرنے کا ہی کام ہے یہاں پر۔ اب کوئی بیٹل فیلڈ میں مرنے لگے اور کہے کہ نہیں ہم اپنا کنسنٹ واپس لے رہے اور تم مجھے مت مارو، یہ غلط ہو رہا ہے، تو بھائی تم آئے کیوں جنگ کرنے کے لیے؟ تمہارا جنگ کرنے کے لیے آنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم تیار ہو مارنے کے لیے بھی اور مرنے کے لیے بھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس زمانے میں جو سلیوری جب تک چل رہی تھی اور قیدیوں کو غلام اور باندی بنایا جاتا تھا، تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی کہ بھائی جب آپ جنگ میں آ رہے ہیں تو پھر یہی ہونا ہے، اگر ہم ہارتے تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا، ہم نے اسے شروع نہیں کیا ہے، اور اگر آپ ہاریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور ہم بہترین طریقے سے اچھے حقوق بھی دے رہے ہیں کن کو؟ جو کہ ظالم ہے، جو مجرم ہے، جو ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اگر اتنا ہی انہیں ڈر تھا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے، یہ ویسا کریں گے، ایسا کریں گے، تو پھر جنگ کرنے کے لیے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی ان عورتوں کو آنے کے لیے؟ ان کا آنا خود کنسنٹ ہے، اس وجہ سے اس کی اجازت دی گئی۔ اور اسے ریپ کہنا تو بالکل غلط ہے۔ ریپ اگر یہ ہوتا اور مکمل طور پہ ان کا جنسی استحصال کروانا مقصد ہوتا تو پھر جو ہے اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی جاتی، بلکہ یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی جو چاہے باندیوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی تمہیدی گفتگو تھی، شاید کچھ لمبی ہو گئی۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں ان کی پریزنٹیشن کی طرف۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان حضرات کو ہماری باتیں حقیقت میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یا یہ کہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس اسٹریم میں یہ بات بتائی تھی کہ بھئی وہ روایتیں جن میں اس بات کا ذکر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق کہ وہ باندیوں کی ملکیت میں آنے سے پہلے ہی اسے چھوتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، تو یہ وہ روایتیں ہیں جو سندن بھی ضعیف ہے
بالکل ضعیف ہے، اور اس کی اس اسٹریم میں آپ جا کر دیکھیں کہ ایک ایک سند پر ہم نے بات کی ہے. انشاءاللہ اس کا لنک بھی میں آئی بٹن میں دے دوں گا، اس کو آپ ضرور دیکھیں، وہاں پر تفصیل سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی قرآن سے یہ خبر واحد ٹکرا رہی ہے، یہ روایتیں حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، وہ اس اعتبار سے کیونکہ قرآن بغیر شادی کیے یا بغیر ملکیت میں آئے کسی کو چھونے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کسی کو چھونے کی اجازت نہیں. اور صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ عورتیں جو کہ حلال نہ ہو، یعنی یا تو تمہاری بیوی نہ ہو یا یہ کہ جو ہے تمہاری باندی نہ ہو، تم اسے نہیں چھو سکتے. تو ان چیزوں سے وہ روایتیں ٹکرا رہی ہیں، لہٰذا ہم انہیں روایتوں کو ریجیکٹ کریں گے، اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اب جناب غالب کمال صاحب کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں قرآن سے کہاں یہ چیزیں ٹکرا رہی ہیں، قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ باندیوں کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے سیکشول. تو بھائی یہاں پہ سیکشول ریلیشن قائم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان روایتوں کی بات ہو رہی ہے کہ باندی کی ملکیت میں آنے سے پہلے ان کو چھوا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ہے مسئلہ. تو وہ چیزیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور سند بھی ان کی درست نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں سلیوری ہوتی ہی نہیں تھی، پوری دنیا میں ہوتی تھی، ہم نے اس کو ریفارم کیا ہے، ہم نے اس کا انکار نہیں کیا. جس طرح ایک میاں بیوی بھی آپس میں سیکشول ریلیشن قائم کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے باندی کے ساتھ بھی سیکشول ریلیشن قائم کرنے کی اجازت آقا کو دی تاکہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے جوئش رولز کو اسلامک رول سے کمپیئر کیا اور دکھایا کہ دیکھو یہاں پہ ایسا ہے اور اسلام میں ویسا ہے. یہ ایک مستقل الگ موضوع ہے، اس پر بھی بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے اور بہت اچھے انداز میں ہو سکتی ہے، لیکن ہم اسے اسکپ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب غالب کمال صاحب تو یہودی ہیں نہیں، اگر یہودی ہوتے تو پھر ہم ان کے مذہب پہ بات کرتے کہ انہوں نے ان کے مذہب میں کیا صورتحال ہے اور ان لوگوں نے کس طرح غلامی کو دیکھا ہے اور اس کو کس طرح ان کے ساتھ غلاموں کے ساتھ معاملہ کیا ہے. بہرحال انہوں نے اس کے بعد عزل کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری کو رضی اللہ عنہ کو باندی کے ساتھ عزل کرنے کی اجازت دے دی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریپ ہے. بھائی عزل کرنے سے ریپ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یعنی عزل تو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، تو یہ اس سے ریپ تو نہیں ثابت ہوا. آپ زبردستی کس طرح ریپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ریپ ہوتا تو میں نے بتایا کہ کوئی پابندیاں نہیں لگائی جاتی. اس کے بعد پھر یہ استبراء کا ذکر کرتے ہیں. استبراء کہتے ہیں کہ ایک باندی جب آ جائے ملکیت میں، پوزیشن میں آ جائے، تو پھر جب تک ایک حیض نہ ہو جائے مکمل تب تک آقا کو اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یعنی خلط نسب کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو حمل ٹھہر جائے تو اب آپ کنفیوز ہونے لگ جائیں، آپ جو ہے شبہ میں پڑ جائیں کہ بھئی یہ میری ہی اولاد ہے یا یہ کہ یہ جس کے پاس پہلے تھی اس کی اولاد ہے. تو نسب کی حفاظت اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور شریعت کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی کہ جب تک استبراء نہ ہو جائے، استبراء رحم نہ ہو جائے، تب تک آقا باندی کے ساتھ باوجود اس کے کہ وہ ملکیت میں آ گئی ہے اس کے ساتھ جو ہے سیکشول ریلیشن قائم نہیں کر سکتا ہے. اور استبراء کو مقرر کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ریپ نہیں ہے. اگر اسلام کو ریپ ہی کروانا ہوتا لیاذ باللہ اور فحاشی اور بے حیائی عام کروانی ہوتی اور ان پر جو ہے ان کا جنسی استحصال کرنا ہوتا تو پھر استبراء کی قید لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ حکم دے دیا جاتا کہ بھئی جیسے چاہو جب چاہو وہ کرو. لیکن اس طرح نہیں کیا گیا. ایک قانون بنایا گیا، نظام ایک بنایا گیا کہ بھئی یہ محض آپ شہوت رانی کے لیے یہ چیز نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایک یہ مکمل نظام ہے، اس کے ماتحت رہنا ہوگا، اس نظام کے ماتحت رہ کر ہی تمہیں چیزوں کو انجام دینا ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ہبہ بھی کیا جاتا ہے، تحفہ بھی دیا جاتا ہے، کنیز کو بیچا بھی جا سکتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ غیروں کے ہاں تو صرف ملکیت کا تصور تھا کہ یہ میں مالک ہوں، اب جو چاہوں اس کے ساتھ کروں. اسلام نے آ کے انسانی حقوق دیے اور ظاہر ہے یہ جو غلام بنا ہے آ کر یا باندی بنی ہے تو یہ ایک جو ہے اس سے اگر آقا کو دستبردار ہونا ہو، الگ ہونا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی ایک بیوی اور شوہر ہے، انہیں الگ ہونا ہو تو وہاں طلاق کا آپشن موجود ہے، لڑکی کے لیے خلا کا آپشن موجود ہے، وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں تو نکاح کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو وہ مالک بن چکا ہے. تو اب اس کو اگر نہیں رہنا ہے اس کے ساتھ، وہ نہیں رکھنا چاہتا ہے اسے، وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اسے کھلا پلا سکے یا اس کے حقوق ادا کر سکے یا کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے،
تو وہ اب اس سے علیحدگی کیسے اختیار کرے؟ یہاں تو طلاق نہیں دی جا سکتی، تو ظاہر ہے یہاں پر ملکیت کے ٹرانسفر کرنے کا آپشن رکھنا ضروری تھا، پوزیشن کو منتقل کرنے کا، ملکیت کو منتقل کرنے کا آپشن رکھنا بہت ضروری تھا۔ اسی وجہ سے اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ جو آقا ہے وہ اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے، نہیں رہ سکتا ہے اس کے ساتھ میں، تو پھر اسے وہ اپنی ملکیت کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، چاہے اسے بیچ سکتا ہے، چونکہ ملکیت کا تصور ہمیشہ سے چلا آ رہا اور وہ مالک ہے، انسانی حقوق بھی دیے گئے اور مالک بھی ہے، تو وہ اسے آگے بیچ سکتا ہے۔ اور ہبہ تحفہ کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی پوزیشن کو منتقل کرنا ہے، یا تو بیچ کے کر دیں یا آپ جو ہے کسی کو گفٹ کر دیں، اس ملکیت کو گفٹ کر دیں، اس پوزیشن کو اس کے حوالے کر دیں، تحفے کے طور پر دے دیں یا ہبہ کر دیں، تو اس سے وہ ملکیت منتقل ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کو اس طریقے سے پیش کیا کہ گویا دیکھو یہ پروسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں کہ بھئی آقا نے کہہ دیا کہ جاؤ میں نے ہبہ کیا ہے تمہیں اور رات گزارو اس کے ساتھ، اور پھر کل واپس آ گئی، اب یہ بھی گزار رہے ہیں اگلے دن۔ ایسا نہیں ہے، ٹرانسفر کر دیا ملکیت تو بس آقا دستبردار ہو گیا، اب آقا جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا، اب وہ منتقل ہو گئی ہے ادھر۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک شوہر نے اگر طلاق دے دی بیوی کو تو اور بیوی نے دوسری جگہ نکاح کر لیا تو بس یہ پرانا شوہر ختم، یعنی وہ نہیں اب اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتا، وہ عورت اب دوسرے کے پاس جا چکی ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ یہاں پر ہے، لیکن یہ چونکہ نکاح نہیں ہے، یہاں طلاق کا آپشن نہیں ہے، لیکن ملکیت کو ٹرانسفر کرنا بہت ضروری تھا۔ ایک صورت تو یہ ہوتی کہ بھئی اسے آزاد کر دیا جاتا، تو اب ہر ایک کے اوپر یہ چیز امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ بہت سی ایسی ہوں گی باندیاں جو نہیں کما سکتی، اب آقا کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ تھی، اب کیا ہوگا؟ آزاد کر دیا، اب وہ کہاں جائے گی؟ اب وہ کہاں سے کھائے گی پیے گی؟ تو ظاہر ہے اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، اس کی ضروریات کا پورا کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، اور آقا نہیں کر پا رہا ہے، نہیں رکھنا چاہ رہا ہے، تو اگر یہ اجازت نہیں دی جاتی تو اس باندی پہ ظلم ہوتا، اس کی حق تلفی ہوتی، اس کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہ اجازت دی کہ تم ملکیت ٹرانسفر کر سکتے ہو۔ تو اب ملکیت ایک بار ٹرانسفر ہو گئی، چاہے وہ بیچ کر ہو رہی ہے چونکہ یہ مالک ہے، یا یہ کہ ہبہ کر کے کسی کو دے کر ہو رہی ہے، تو بس ہو گیا۔ اب اس مالک کو کوئی اختیار نہیں ہے اس باندی پر، یہ مالک جو ہے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا، اب وہ اس کی ملکیت میں، دوسرے کی ملکیت میں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ اب آگے کیا کہتے ہیں یہ کہ some gruesome facts about Islamic slavery. Muslims had to wait for one menstrual cycle for a married woman to have sex with her. کہ جو شادی شدہ عورت ہے اس کے ساتھ جنسی تعلق کرنے کے لیے مسلمانوں کو استبراء ختم ہونے کا، مکمل ہونے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بالکل صحیح، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام جو ہے نے یہ جو باندیوں کو رکھنے کی اجازت دی ہے، یہ شہوت رانی کے لیے نہیں دی ہے۔ اگر شہوت رانی اور ریپ کے لیے دیا ہوتا تو یہ پہلے ہی دن سے ہر ایک کو اجازت ہوتی کہ جس طرح چاہو، جیسا چاہو اس کے ساتھ تم جنسی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ جو ورجنز ہیں، جو باکرہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، ان کو استبراء نہیں کرنا ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ جو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو باکرہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کے ساتھ استبراء اس کے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے، ڈیفرنٹ اوپینینز ہے فقہا کے درمیان۔ انہوں نے صرف ایک اوپینین کو دکھایا، صرف ایک اوپینین کو دکھایا اور دیگر اوپینینز کو نہیں دکھا رہے۔ جب آپ فقہی کلام کو پیش کر رہے ہیں تو آپ صرف کسی ایک فقہی قول کو پیش نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے تمام فقہی اقوال کو دیکھنا ہوگا، اور دیکھنا ہوگا کہ کس قول کے پیچھے کون سی دلیل ہے۔ جس قول کے پیچھے شرعی دلیل ہوگی اور ٹھوس دلیل ہوگی، مضبوط دلیل ہوگی، اسی قول کو ترجیح دیا جائے گا۔ انہوں نے پورے پریزنٹیشن میں کیا کیا ہے، جہاں جہاں فقہی اقوال انہوں نے پیش کیے ہیں، ایسے ایسے اقوال اٹھا لیے ہیں جن کے خلاف فقہائی نے فتویٰ دیا ہے، اور فقہا نے کہا ہے کہ یہ اقوال صحیح نہیں ہیں، یہ اقوال درست نہیں ہے، بلکہ دلیل کے اعتبار سے، کتاب و سنت کے دلائل کے اعتبار سے یہ اقوال ہیں جو زیادہ درست ہیں، لیکن انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جو ورجنز ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، کیا ان کے لیے بھی استبراء ہے یا نہیں ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کتاب سبل السلام، یہ وہ کتاب ہے سبل السلام جس کا حوالہ انہوں نے خود دیا ہے، امام کہلانی جو صنعانی بھی ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کے متعلق فرمایا کہ جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، جب تک یعنی وہ ولادت نہ ہو جائے بچے کی، جب تک کہ وہ ڈیلیوری نہ دے دے، تب تک جو ہے بندہ جو آقا ہے وہ اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اور جو حاملہ نہیں ہے، جو باندیاں، یعنی
جو پریگننٹ نہیں ہے وہ جب تک کہ ایک حیض نہ گزر جائے تب تک اس کے ساتھ جنسی تعلق نہیں کیا جا سکتا. تو اس حدیث پہ کیا لکھتے ہیں وہ میں اسی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں جس کتاب کا حوالہ انہوں نے دیا ہے. والحدیث دلیل علی انہ یجب علی السابی استبراء المزبیۃ اذا اراد وطئها بحیضۃ، کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو آقا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ جو باندی آئی ہے اس کے پاس جنگ سے، لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ جو ہے ایک حیض گزارے، ایک حیض گزر جائے، استبرا ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ جنسی تعلق کر سکتا ہے. یہ اس کے ساتھ ہے جو کہ پریگننٹ نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ لفظ فرمایا ہے کہ جو باندیاں پریگننٹ نہ ہو وہ ایک حیض گزاریں گی، اس سے پہلے جنسی تعلق نہیں ہوگا، تو آگے لکھتے ہیں عموم البکری والثیب فالثیب لما ذکر والبکر اخذا بالعموم، کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب تک ایک حیض نہ ہو جائے، جو پریگننٹ نہ ہو، ایسی باندیوں کے تعلق سے ایک حیض نہ ہو جائے تب تک آپ جنسی تعلق نہیں قائم کر سکتے. تو یہ تو ایک عام بات کہی ہے جس میں ورجن بھی داخل ہے. یعنی آپ نے فرمایا جو حاملہ نہ ہو، جو پریگننٹ نہ ہو، تو کیا جو پریگننٹ نہ ہو وہ صرف شادی شدہ کے ساتھ خاص ہے؟ بلکہ جو ورجن ہے وہ بھی تو پریگننٹ نہیں ہے نا. تو اس کے متعلق بھی عموم کو اگر لیا جائے، لفظ کے عموم کو لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو باقرہ ہے، جو ورجن ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے، آقا کے اوپر ضروری ہے کہ باقرہ بھی جب تک ایک حیض مکمل نہ کر لے تب تک اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا ہے. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ، اور اکثر علماء کی یہی رائے ہے. یعنی میں نے بتایا یہ مختلف فی مسئلہ ہے، لیکن جو اکثر علماء ہے، میجورٹی آف علماء ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاہے ورجن ہو یا نہ ہو اسے ایک حیض تو گزارنا ہے. حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تب تو جب تک کہ جو ہے ڈیلیوری نہ ہو جائے تب تک نہیں کر سکتے. لیکن وذهب آخرون، ایک جماعت اور ہے علماء کی جو وہ یہ کہتی ہے کہ استبرا صرف اس کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ کے لیے استبرا نہیں ہے، کیونکہ استبرا رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ خلط نسب نہ ہو. اب جس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا ہی نہیں گیا ہے. تو اب غیر شادی شدہ جو ہوگی اس کے ساتھ جب آقا کا جنسی تعلق ہوگا اور اس سے اگر حمل ٹھہرتا ہے تو ظاہر ہے وہ آقا ہی کی اولاد ہوگی، آقا ہی کا وہ بچہ ہوگا، اس میں خلط نسب کا امکان نہیں ہے. تو دونوں رائے صحیح ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر جن علماء نے یہ کہا ہے کہ ورجنز کے لیے استبرا ضروری نہیں ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ استبرا خلط نسب کے لیے، اور جہاں ملکیت میں آ گئی باندھی تو وہ ظاہر ہے وہ حلال ہے. جس طریقے سے جیسے نکاح ہو گیا اس طریقے سے اسی وقت سے جو ہے وہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے ملکیت کا معاملہ ہے. تو یہاں پہ دونوں رائے، اگر یہ انصاف پسند ہوتے تو دونوں رائے دکھاتے، اور اکثر علماء تو کہہ رہے ہیں کہ ورجنز کے لیے بھی استبرا ہے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں دکھایا، انہوں نے اس کو چھپا دیا. اچھا آگے کیا لکھتے ہیں؟ فار دا پریپیوبیسنٹ گرلز دیر واز نو ویٹ لائک دس. پریپیوبیسنٹ گرلز ور دا فرسٹ ونس ٹو بی ریپڈ آن دا ایو آف وکٹری. یہ ہے الزام، یہ ہے دجل، یہ ہے فریب. اس طرح دھوکہ دے رہے ہیں کہ جو نابالغ لڑکیاں ہیں ان کے لیے، ابھی تو ورجنز کی بات ہوئی، جو نابالغ لڑکیاں ہیں ان کے لیے کوئی استبرا نہیں ہے، اور جو نابالغ لڑکیاں تھیں وہ سب سے پہلے اسی دن جس رات فتح ہوئی ہے اسی رات جو ہے انہیں ریپ کیا جاتا تھا. یہ الزام لگایا انہوں نے. ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایک دلیل جو انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے ابھی اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ جو غیر بالغ ہیں، نابالغ ہیں، کیا ان کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا تھا؟ ابھی پتہ چل جائے گا. اچھا آگے اب جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سیکنگ سیکشول پلیزر بیفور مینسٹرویشن از الاؤڈ، کہ ایک باندی ابھی استبراء رحم مکمل نہیں ہوا ہے، وہ مدت مکمل نہیں ہوئی، ابھی استبراء کی مدت میں ہے، تو ظاہر ہے جنسی تعلق تو قائم نہیں کیا جا سکتا. لیکن اسلام اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ جنسی تعلق یعنی انٹرکورس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، سیکشولی کس طرح بھی پلیزر آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پہلی دلیل دی ہے. وہ دلیل کون سی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، اور دلیل کیا دی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حصے میں ایک باندی آئی جلولہ کے دن. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ابھی ان کی ملکیت میں آئی تھی، ظاہر ابھی تو استبراء مکمل نہیں ہوا، تو فوراً وہ آگے گئے اور لپک کر انہوں نے اس کی گردن پر بوسہ دیا. یہ روایت انہوں نے پیش کیا ہے. اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ استبراء سے پہلے استمتاع یعنی سیکشول پلیزر حاصل کرنا درست ہے. تو اچھا سند بھی انہوں نے خود لکھا ہے، تو آپ سند کو دیکھ لیں. حدثنا علی بن عثمان، علی بن عثمان بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ ہم سے حماد نے بیان کیا، اور کس سے بیان کیا؟ علی بن زید سے بیان کیا۔ اب یہ علی بن زید کون ہے؟ آپ جو ہے اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ابو زرعہ اور ابو حاتم کہتے ہیں علی بن زید الجدعان کے متعلق لیس بقوی، کہ مضبوط راوی نہیں ہے۔ وقال البخاری وغیرہ، امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے کہا لا یحتج بہ، ان کی روایتیں قابل احتجاج نہیں ہیں، ان کی باتیں دلیل نہیں بن سکتی، یہ ٹھیک ٹھاک راوی نہیں ہے۔ قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے علی بن زید الجدعان کے متعلق فرمایا ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ تو یہ ملحدین کا یہی طریقہ ہوتا ہے، سننے والے کو تو نہیں معلوم نا کہ وہ کون راوی ثقہ ہے اور کون غیر ثقہ ہے، تو یہ تمام ضعیف روایتیں اور شاذ روایتوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، تمام ضعیف روایتیں قابل قبول ہیں، ان کے لیے قبول کر لیں گے، لیکن وہ صحیح روایتیں، بلکہ وہ روایتیں جو تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے، اس کا انکار کر دیں گے، اسے قبول نہیں کریں گے، اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے، کہہ دیں گے بھئی یہ تو ایسی باتیں ہیں، سب یہ کوئی معجزہ نہیں ہوا تھا، یہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی۔ تو یہ حدیثیں جو ضعیف روایتیں وہ اس ٹائم پہ لکھ دی گئی جن سے آپ کا مطلب پورا ہو رہا ہے، اور وہ روایتیں جس سے جو صحیح ہیں، جو آتھینٹک ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ اپنی مرضی سے روایتوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ریجیکٹ کرتے ہیں، جو ان کو سمجھ میں آیا ایکسپٹ کیا اور جو ان کو سمجھ میں آیا ریجیکٹ کیا۔ نہیں، ہم اصول حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک مکمل میتھڈالوجی ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، جو روایت صحیح ثابت ہوگی، مقبول ثابت ہوگی، ہم اسے ایکسپٹ کریں گے، اور جو مقبول ثابت نہیں ہوگی ہم اسے ریجیکٹ کریں گے اصول حدیث کی روشنی میں۔ ہم تو اصول حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، لیکن اپنے من سے ریجیکٹ کرنا، قبول کرنا، یہ کام آپ کا ہے، جیسا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ضعیف روایتوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، صحیح روایتوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے۔ بہرحال آگے یہ کہتے ہیں، امام حجر الاسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وقال عطاء لا باس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، کہ عطا کہتے ہیں کہ جو وہ باندی ہے، جو حاملہ باندی ہے، اب اس کے ساتھ تو انٹرکورس نہیں کر سکتا، تو اس کے علاوہ وہ جو کرنا چاہے اپنی باندی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ فتح الباری سے انہوں نے بس اتنی ہی عبارت نقل کی، حالانکہ آگے ابھی امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ آگے بھی لکھ رہے ہیں جس کو انہوں نے چھپا دیا، وہ کیا ہے؟ اب پوری عبارت دیکھیں آپ فتح الباری میں، کہ عطا کہتے ہیں کہ وہ حاملہ باندی سے انٹرکورس کے علاوہ وہ جس طرح چاہے پلیجر حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، اتنا ہی ذکر کیا۔ اب آگے کیا ہے؟ قال ابن التین کہتے ہیں ان اراد عطاء بالحامل من حملت من سیدها فهو فاسد لانه لا يرتاب في حله، کہ بھئی وہ جو باندی ہے، جو کہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اگر عطا کے اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو باندی پریگننٹ ہوئی ہے وہ اسی آقا کی وجہ سے ہوئی ہے، تب تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے استمتاع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی کی ملکیت میں، اور جو اس کا جو بچہ ہے وہ بھی اسی کا ہے، وہ اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، اس کے ساتھ سیکشول پلیجر حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن وَإِنْ أَرَادَ مِنْ غَيْرِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ، لیکن اگر کوئی اور مراد انہوں نے لی ہے، یعنی ان کی مراد اگر یہ ہے کہ وہ باندی پہلے سے پریگننٹ تھی، اب دوسرے آقا کے پاس آئی ہے، اور اب یہ عطا کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ چونکہ حاملہ ہے پہلے سے، جس کے پاس پہلے تھی، چاہے اپنے شوہر کے پاس یا مالک کے پاس، اس کی وجہ سے وہ پریگننٹ ہے، جو نیا آقا ہے وہ سیکشول پلیجر حاصل کر سکتا ہے اس کے ساتھ انٹرکورس کے علاوہ۔ تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ففیہ خلاف، تو دیکھو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے، یعنی اس میں بھی اختلاف ہے، فقہا کے مختلف اقوال ہیں، لیکن انہوں نے اسی قول کا ذکر کیا جس سے ان کا مطلب پورا ہو رہا ہے۔ بہرحال اگر ہم اس کو درست بھی سمجھے کہ بھئی سیکشول پلیجر حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے میاں بیوی کے درمیان، بیوی اگر حیض کے ایام میں ہو تو ان دنوں میاں بیوی آپس میں جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے سیکشول پلیجر کو وہ حاصل کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں ایک دوسرے کو شہوت کے ساتھ، یہ جائز ہے۔ تو جس طرح وہاں جائز ہے تو یہاں پہ بھی تو وہ ملکیت میں ہماری آ چکی ہے، آقا کی ملکیت میں آ چکی ہے، تو اس کے ساتھ اگر انٹرکورس کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے اور دیگر سیکشول پلیجر کی اجازت مل رہی ہے تو یہ کوئی الگ بات نہیں ہے، وہ اسی کی ملکیت میں ہے اور اس کے لیے یہ حلال ہے۔ تو یہ دونوں اقوال ہے اور دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، دونوں کی دلیلیں موجود ہیں اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اچھا اب آگے آ جائیں، اب یہ ہیڈنگ قائم کرتے ہیں جناب، مائنر گرلز ور ریپڈ دا سیم نائٹ،
کہ جو نابالغ بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو ریپ کیا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں اس سلائیڈ میں انہوں نے کتنی خیانت کی ہے۔ سب سے پہلے مسند احمد کی روایت انہوں نے ذکر کیا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ وہ غنائم کو تقسیم کر دیں، تو وہاں پر ان قیدیوں میں وصیفہ بھی تھی، وصیفہ نامی ایک باندی تھی جو قیدیوں میں سب سے خوبصورت تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے خمس وصول کیا اور اسے تقسیم کر دیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب باہر نکلے تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے غسل کیا ہوا تھا، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، جس سے سمجھ میں آیا کہ غسل کیا ہے۔ اور اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وصیفہ کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تھا۔ تو اب یہاں پہ اعتراض کیا کر رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وصیفہ نابالغ تھی اور حضرت علی نے اسی رات جو ہے ان کے ساتھ یہ جنسی تعلق قائم کیا نابالغ لڑکی کے ساتھ۔ اس کے لیے انہوں نے کیا پیش کیا ہے، فتح الباری سے ایک عبارت پیش کی ہے اور آدھی عبارت پیش کی ہے جس کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے۔ وَقَدْ اسْتَشْكَلَ وُقُوعُ عَلِيٍّ عَلَى الْجَارِيَةِ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ، کہ بغیر استبراء کیے اس جاریہ، اس باندی پر یعنی وصیفہ پر حضرت علی کا اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، اس میں اشکال پیدا ہوا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا۔ اور آگے لکھتے ہیں فَمَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهَا كَانَتْ بِكْرًا غَيْرَ بَالِغٍ، تو حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس بات کا احتمال ہو کہ جو وصیفہ ہو وہ باکرہ ہو، ورجن ہو، غیر بالغ، نابالغ ہو۔ ورأى أن مثلها، ابھی میں صرف عبارت پڑھ رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے ابھی میں اسے بتاؤں گا۔ ورأى أن مثلها لا يستبرأ كما صار إليه غيره من الصحابہ، اور حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ اس طرح کی جو باندی ہوتی ہے جیسی وصیفہ ہے، یعنی کس طرح کی، ورجن جو غیر شادی شدہ ہے، ورأى أن مثلها لا يستبرأ، اس کے لیے استبراء نہیں ہے، كما صار إليه غيره من الصحابہ، اور جس طریقے سے حضرت علی کے علاوہ دیگر بہت سے صحابہ کی بھی یہی رائے تھی۔ یہ ہے صحیح ترجمہ۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا، اور یہ بات صحابہ کے معمول کے مطابق تھی، یعنی ہیڈنگ قائم کی انہوں نے کہ مائنر گرلز ور ریپڈ دی سیم نائٹ، اور کیا ترجمہ کر رہے ہیں کما سارا الیہ غیرہ من الصحابہ کا، کہ یہ بات صحابہ کے معمول کے مطابق تھی، یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ یہی کیا کرتے تھے مائنر گرلز کے ساتھ۔ حالانکہ صحیح ترجمہ کیا ہے اس کا کہ حضرت علی کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ کی یہی رائے تھی۔ کون سی رائے؟ ان مثلها لا یستبرا، کہ جو ورجن ہوگی اس کے لیے استبرا نہیں ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا مختلفی مسئلہ ہے، تو صحابہ کی ایک جماعت کی یہی رائے تھی کہ جو ورجن ہے اس کے لیے استبرا نہیں ہے، استبرا تو شادی شدہ اس کے لیے ہے، لیکن اس نے ترجمہ کرنے میں خیانت کی اور عبارت بھی آدھی پیش کی ہے۔ اس سے پہلے ہم اس روایت کو پہلے سمجھ لیتے ہیں جو وصیفہ کے متعلق روایت ہے۔ یہ جو مسند احمد کی روایت ہے اس میں ایک راوی ہے عبد الجلیل بن عطیہ۔ اب اس کے متعلق امام بخاری کیا فرماتے ہیں یہ دیکھ لیجئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ عبد الجلیل بن عطیہ کے متعلق فرماتے ہیں یہیم فی الشیء بعد الشیء، ان کو وہم ہوتا رہتا ہے، یہ وہم کے چکر میں الٹی سیدھی روایتیں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ابو احمد الحاکم کیا کہتے ہیں حدیثہ لیس بالقائم، عبد الجلیل بن عطیہ کی جو روایتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، وہ درست نہیں ہیں۔ امام بخاری، امام حاکم انہیں ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ اس بنیاد پہ ہم کیسے اس روایت کو قبول کر لیں؟ ہاں یہی واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح روایت میں ہے، لیکن وہاں پہ وصیفہ کا ذکر ہی نہیں ملتا ہے۔ وصیفہ کا ذکر جس روایت میں ملتا ہے وہ روایت مسند احمد میں ہے، اور اس میں راوی عبد الجلیل بن عطیہ ہے، اور بھی اگر کہیں یہ روایت وصیفہ والی مل جائے تو یہ عبد الجلیل بن عطیہ ہی راوی ہوگا اس میں، یہ اس کا تفرد بھی ہے کہ ان کے علاوہ عبد الجلیل بن عطیہ کے علاوہ اس روایت کو، وصیفہ والی روایت کو کسی اور نے بیان نہیں کیا ہے۔ تو ایک ایسی روایت، اچھا بعض لوگوں نے عبد الجلیل بن عطیہ کو ثقہ بھی قرار دیا ہے، ہم خیانت نہیں کرتے جس طرح یہ کرتے ہیں، بعض نے ثقہ بھی قرار دیا ہے۔ تو ایک ایسی روایت جس کے صحیح ہونے نہ ہونے میں محدثین کے درمیان خود ہی اختلاف ہے، اب اس روایت سے انہوں نے من چاہا مطلب اپنا نکال لیا انہوں نے، اور وہ فتح الباری کی ایک آدھی عبارت کو انہوں نے پیش کیا۔ اب فتح الباری میں حافظ ابن حجر کی جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب وہ مکمل عبارت کیا ہے اسے آپ دیکھ لیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس بات کا پر اشکال پیدا ہوا کہ بغیر استبراء کے وصیفہ کے ساتھ حضرت علی نے جنسی تعلق کیوں قائم کیا، تو یہ اس بات پر محمول ہے کہ وہ ورجن ہوگی، غیر بالغ اور نابالغ ہوگی، ہو سکتا ہے۔ ورأى ان مثلها لا يستبرأ،
اور حضرت علی کی یہ رائے تھی کہ اس جیسی جو باندیاں ہوتی ہیں یعنی جو شادی شدہ نہیں ہوتی ہیں اس کے لیے استبرا نہیں ہے، اور کما سار الیہ غیرہ من الصحابہ، جس طریقے سے حضرت علی کے علاوہ بھی متعدد صحابہ کی یہی رائے تھی استبرا کے متعلق۔ آگے کیا لکھتے ہیں، اس کو حذف کر دیا، وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ قَدْ حَاضَتْ عقب سیرورتها له ثم طہرت بعد یوم ولیلہ ثم وقع علیہا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وصیفہ نے استبرا کر لیا ہو، یعنی جب وہ آ رہی ہو باندی بن کے اسی دوران وہ حیض کے ایام سے گزر رہی ہو، اور جب حضرت علی کے پاس آئی ہو تو اسی دن وہ پاک ہو گئی ہو، اس وجہ سے حضرت علی نے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لیا کیونکہ وہ حیض سے پاک ہو چکی تھی۔ تو اس عبارت سے ہمیں کیا معلوم چلا کہ حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو خود کنفرم نہیں ہے کہ وصیفہ کون تھی، اسی لیے انہوں نے احتمالات پیش کیے، ہو سکتا ہے ورجن ہو سکتا ہے کہ بھئی نابالغ بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ شادی شدہ بھی ہو اور حیض سے ہی گزر رہی ہو، اور جب حضرت علی کے پاس تقسیم ہو کر آئی ہے تو اس وقت وہ پاک ہو گئی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجر بھی کنفرم نہیں ہے، تو آپ نے آدھی عبارت کو پیش کر کے کیسے یہ ثابت کرنا چاہا، کیسے یہ آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ وصیفہ نابالغ تھی؟ یہ تو خیانت ہے، یہ تو غلط ہے۔ آپ کو کوئی ایسی دلیل نہیں مل پائے گی جس سے آپ یہ ثابت کر پائیں کہ صحابہ کرام نابالغ لڑکیوں پر اسی رات میں ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے تھے۔ یہ آپ نے جو ہے فریب کیا ہے، اور آپ نے جو ہے دجل سے کام لیا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے خیانت کی ہے۔ تو یہ طریقہ ان حضرات کا رہتا ہے۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ آگے انہوں نے ذکر کیا کہ دیکھیں مینٹل کنڈیشن کس طریقے سے، کیا مینٹل کنڈیشن ان باندیوں کی رہتی ہوگی۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ بھی کہ بھئی دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف جنگی قیدیوں کو غلام اور باندی بنایا گیا، باقی طریقوں کو بند کر دیا گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھئی جنگی قیدیوں کو ہی رکھنے کی کیا ضرورت تھی، دوسرے طریقے کو رکھ لیتے۔ جنگی قیدیوں کی شکل میں جو غلام باندی بن کے آتے ہیں وہ زیادہ ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں، بڑی فکر ہو رہی ہے ان کی، وہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، یعنی وہ مارتے رہے اور ہم مار کھاتے رہے، اور ہم نے اگر بدلہ لیا تو ان کے ٹرامیٹائز ہونے کی آپ کو فکر ہو رہی ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو آپ سکے کا ایک رخ دکھا رہے ہیں صرف۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی عورتوں کے ساتھ ایسا کیا جائے تو کیسا رہے گا، کیسا آپ کو لگے گا، آپ کی ماں کے ساتھ کیا جائے، آپ کی بہن کے ساتھ کیا جائے، آپ کی بیوی کے ساتھ کیا جائے، آپ کو پسند آئے گا کہ آپ کو قتل کیا جائے اور پھر آپ کی باندیوں کو، آپ کی عورتوں کو باندیاں بنا دیا جائے؟ نہیں، ہمیں نہیں پسند آئے گا، اس وجہ سے ہم انہیں جنگ میں بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ اگر انہیں پسند نہیں تھا تو جنگ میں کیوں آئی؟ ان کے مرد جنگ میں کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ جنگ میں جو قیدی آئے ہیں صرف انہی کو غلام بادی بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا تو مسلمانوں نے نہیں کیا کہ بھئی ایک قوم ہے نارمل زندگی گزار رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کوئی سازش بھی نہیں کی ہے اور کوئی ارادہ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کا، مسلمانوں نے اچانک حملہ کیا اور سب کو پکڑ کر لونڈیا بنا لیا اور مسلمانوں نے سب کو غلام بنا لیا۔ یہ ساری چیزیں تو ہوئی نہیں، کیونکہ جنگی قیدیوں کے متعلق ہے جو جنگ میں آ رہے ہیں، جو بیٹل فیلڈ میں، صرف ان کو غلام اور باندی بنایا جا سکتا ہے، تو وہ اپنے مرضی سے آئی ہیں۔ بہرحال آگے جو ہے انہوں نے اب دیکھیں طبری کی ایک روایت پیش کی ہے، اس میں مینٹل کنڈیشن بتانا چاہتے ہیں کہ جنگ کے بعد قیدی عورتوں کی تقسیم کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ ایک خوبصورت قیدی عورت کو یہاں لاؤ۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ صفیہ کو لے کر آئے، ان کے ساتھ ایک اور یہودی لڑکی بھی تھی۔ جب وہ اپنے بھائی بندوں کی لاشوں کے پاس سے گزری تو اس لڑکی نے دھاڑے مارتے ہوئے اپنے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ اس نے زمین سے مٹی لے کر اپنے بالوں میں ڈال لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا اور آپ نے فرمایا اس چڑیل کو میری نظروں سے دور کر دو، اور حوالہ دے رہے ہیں تاریخ طبری کا۔ اب آئیے اس روایت کو دیکھتے ہیں، اور بڑے شیور ہیں، بہت صحیح روایت ہم نے پیش کر دی ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی اصول محدثین پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے بھائی؟ اگر پڑھا ہوتا آپ نے تو اس طرح کی جو ہے آپ جہالت کا اظہار نہیں کرتے، ان روایتوں کو نہیں لاتے جو صریح طور پر ضعیف ہیں، اور بعض روایتوں کی سند بھی خود ہی لکھ رہے ہیں یہ پریزنٹیشن میں، اور سند دیکھ کر ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ بہرحال اس روایت کو ہم دیکھتے ہیں جو طبری کی روایت ہے، جس میں یہ ہے اغربو هذه الشیطانہ، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس شیطان کو، اس چڑیل کو میری نظر سے ہٹاؤ۔ تو یہ جو طبری بیان کرتے ہیں اس روایت کو محمد بن حمید سے، وہ بیان کرتے ہیں سلمۃ بن الفضل الرازی الابرش سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد بن اسحاق سے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس روایت میں کتنی جو ہے خرابیاں ہیں۔
سب سے پہلی خرابی محمد بن حمید، یہ کون ہے؟ ان کے متعلق آپ اٹھا کر دیکھ لیں سیر و اعلام النبلا، منکر الحدیث، یہ منکر روایتیں بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا فی حدیثہ نظر، ان کی حدیث میں نظر ہے، یعنی ان کی روایتیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ قال النسائی، امام نسائی ابن حمید کے متعلق فرماتے لیس بثقۃ، یہ ثقہ نہیں ہے، یہ راوی غیر ثقہ ہے، قابل اعتماد نہیں، ان کی روایتیں ضعیف ہیں۔ تو پہلا ہی جو راوی ہے وہی ضعیف نکلا۔ اب اس کے بعد آئیے محمد بن حمید کس سے بیان کرتے ہیں؟ سلمۃ بن الفضل الرازی الابرش سے، ٹھیک ہے۔ ابو حاتم سلمہ کے متعلق فرماتے ہیں سیر و اعلام النبلا اٹھا کر دیکھیں لا یحتج بہ، ان کی روایتیں قابل احتجاج نہیں ہیں، دلیل نہیں بن سکتی۔ وقال البخاری عندہ مناکیر، سلمہ کی روایتیں منکر ہوتی ہیں، صحیح روایتیں نہیں ہوتی ہیں۔ وقال النسائی، نسائی فرماتے ہیں ضعیف، سلمہ بھی ضعیف ہے۔ اب آپ آگے آئیے، سلمہ کن سے بیان کر رہے ہیں؟ محمد بن اسحاق سے۔ ابن حجر عسقلانی طبقات المدلسین میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ مشہور بالتدلیس یعنی الضعفاء والمجہولین، کہ جو محمد بن اسحاق ہے وہ مدلس ہیں، اور تدلیس کسے کہتے ہیں، مدلس کسے کہتے ہیں، اس اسٹریم میں نے تفصیل سے بات کی ہے، اس کا لنک میں دے دیتا ہوں۔ تو یہ مدلس ہے اور ضعیف لوگوں سے تدلیس کرتے ہیں، لہٰذا محمد بن اسحاق کی روایت اس وقت قابل قبول ہوگی جب یہ صاف صاف بیان کر دیں کہ انہوں نے کن سے سنا ہے، جب یہ صاف صاف بیان کریں کہ میں نے کن سے سنا ہے اور پھر وہ آدمی بھی صحیح ہو، ثقہ ہو، تو پھر ان کی روایت قابل قبول ہے۔ لیکن یہ جو روایت انہوں نے طبری کی پیش کی ہے، اسے آپ دیکھیں، ابن حمید روایت کرتے ہیں سلمہ سے، سلمہ محمد بن اسحاق سے، اور محمد بن اسحاق نے اس روایت کو کن سے سنا ہے وہ بیان نہیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹ واقعہ بیان کر رہے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کن سے سنا ہے۔ لہٰذا محمد بن اسحاق کا جو یہ عمل ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تین خرابیاں اس سند میں ہیں، تو ایک ہی خرابی ہوتی تب بھی جو ہے روایت ضعیف تھی، لیکن اس طرح کی روایتیں یہ پیش کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کس طرح یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اب آئیے دا میتھڈولوجی آف دا کرائم۔ فرسٹ دا مین ور کلڈ۔ اب دیکھیں یہ کس طریقے سے سامنے والے کو صرف ایک پہلو دکھا رہے ہیں، سکے کا ایک رخ دکھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے مردوں کو قتل کیا جاتا، پھر عورتوں کو جمع کیا جاتا اور انہیں سلیوز بنا دیا جاتا، اور اسی رات میں صحابہ کے درمیان عورتوں کو تقسیم کر دیا جاتا، اور جو ورجن ہوتی یا نابالغ لڑکیاں ہوتی ان کا اسی رات ریپ کیا جاتا، تہمت، الزام۔ اس کے بعد ان پر استبراء کا جو کنڈیشن ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد if the woman was married then she was not sexually penetrated the same night، لیکن اگر شادی شدہ عورت ہوتی تو پھر اسی رات جنسی تعلق تو نہیں قائم کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے علاوہ دیگر سیکشول پلیجرز حاصل کیے جا سکتے تھے۔ لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں، اب یہ آخری لائن دیکھیں کس طرح یہ مکاری کر رہے ہیں کہ but we can understand that sexually frustrated men who were away from their wives and slave girls would use these women even the conditions of istibra were broken in majority of cases۔ یہ کہاں سے لے کر آئے، یہ کہاں سے آپ نے ثابت کیا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے علیاذ باللہ یہ لوگ سیکشولی فرسٹریٹڈ تھے، اور یہ جو استبراء کی بھی کنڈیشن ہے اور استبراء کی بھی جو شرط لگائی گئی ہے، اسے بھی میجورٹی کیسز میں توڑ دیتے تھے، اس کو فالو نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ ہے بہتان، یہ ہے الزام، اس کو آپ ثابت کریں، یہ آپ کے ذمے ہے، یہ صرف اس طرح سے ہوائی فائرنگ کرنے سے کام نہیں چلے گا، آپ ثابت کریں صحیح روایتوں اور صحیح دلیل کے ذریعے کہ میجورٹی آف کیسز میں کوئی جو ہے استبراء کو فالو نہیں کرتا تھا، میجورٹی کیسز میں استبراء کو صحابہ فالو نہیں کرتے تھے، اس کی پابندی نہیں کرتے تھے، لحاظ نہیں رکھتے تھے، یہ آپ کے ذمے ہے ثابت کرنا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ تسلیم کریں کہ آپ دجل و فریب سے ہی آپ لوگ کام کرتے ہیں۔ اور کس طریقے سے تصویر کھینچ رہے، پہلے مردوں کو مارا گیا، پھر عورتوں کو جمع کیا جاتا، اور پھر سلیوز بنایا جاتا، انہیں باندیا بنایا جاتا۔ یہ تو آپ جتنا بھی بڑا مجرم ہوگا نا، اس کو بھی اگر آپ اس طریقے سے پیش کریں تو وہ مظلوم نظر آئے گا۔ اب آپ فرض کر لیں ایک آدمی جس نے 10 بچوں کا قتل کیا اور 20 لڑکیوں کا ریپ کیا اور کئیوں کو بہت بڑے بڑے جرائم کیے، ٹھیک ہے، ان جرائم کو ہم چھپا دیں اور ہم یہ کہیں کہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور
اچانک سے پولیس اس کے گھر کو گھیر لیتی ہے اور اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے اور زبردستی اسے پکڑ لیتی ہے، ہتھ کڑی لگا لیتی ہے، دبوچ لیتی ہے، بچے رونے لگتے ہیں، بلک بلک کر رونے لگتے ہیں، چیختے ہیں، مدد کے لیے بلاتے ہیں لیکن کوئی مدد نہیں کرتا۔ پولیس جو ہے اسے لے جاتی ہے اور 4x4 کے جیل میں جو ہے اسے بند کر دیتی ہے، زندگی بھر وہ وہاں رہتا ہے۔ کتنا مظلومانہ یہ حال نظر آ رہا ہے اس کا۔ لیکن جب بتایا جائے کہ بھائی اس نے 10 کو قتل کیا ہے، اس نے 10 لڑکیوں کا ریپ کیا ہے، تو پھر آپ کہیں گے بھائی تب تو یہ مستحق ہے، صحیح ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو پھر یہ جو آپ نے کہا فرسٹ the men were killed، تو کیا مسلمان جا کر ایسے ہی مار دیتے تھے؟ وہ بیٹل فیلڈ میں ہمیں مارنے آ رہے ہیں تو ہم ماریں گے نا، پھول تو نہیں برسائیں گے اس کے اوپر، بریانی کی دعوت تو نہیں کریں گے، ماریں گے ہی۔ بیٹل فیلڈ میں مارنا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ ایک طرف کی بات کیوں پیش کر رہے ہیں؟ مکمل سینیریو کو دکھائیے، اسے پیش کیجئے اور دکھائیے کہ دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے، یہ بھی مارنے آ رہے ہیں، یہ بھی جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلے میں مارا ہی جائے گا۔ اور پھر کیوں لے کر آئے اپنے عورتوں کو جنگ میں ہمارے خلاف؟ لے کر آ رہے ہیں ہمارے خلاف تو ظاہر ہے کہ غلام اور باندی بنیں گے ہی وہ لوگ، اور ہم لے کر آ رہے ہیں تو ہماری عورتوں اور ہمارے بندوں کو آپ بھی تو غلام اور باندی بنانے والے ہیں۔ اور یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے ان غلاموں اور باندیوں کو، ان قیدیوں کو جو جنگ میں آ رہے ہیں ان کو کم سزا دی۔ اصل سزا تو یہی تھی کہ بیٹل فیلڈ میں مارا جائے، قتل کیا جائے، کہ ہم پر ظلم کرنے آ رہے ہیں، وہ ٹیررزم پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں چین سے جینے نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کیا، نرمی کی کہ بھئی نہیں مارو نہیں، چلو سزا تو ملنی ہے، وہ سلیوری ہے لیکن اس پہ بھی تمہیں حقوق دیے جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ لوگوں جو انصاف پسند لوگ ہوں گے وہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس کے بعد امام بیہقی رحمہ اللہ کی سنن الکبریٰ سے جو انہوں نے روایتیں نقل کی حضرت ابن عمر کے متعلق، یہ تمام وہ روایتیں جس کے متعلق میں نے اس کی سٹریم میں بات کر لی اور ایک ایک سند پر بات کی میں نے، حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق، حضرت علی کے متعلق، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعض تلامذہ کے متعلق، حضرت سعید بن مسیب کے متعلق، حضرت شعبی کے متعلق، ان کے متعلق جتنی روایتیں ملتی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ بھئی خریدنے سے پہلے چھو سکتے ہیں باندیوں کو سوائے شرمگاہ کے، دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، اور حضرت ابن عمر علیہ باللہ کیا کرتے تھے، یہ ساری روایتیں سندن ضعیف ہیں، اور سند بھی خود لکھ رہے ہیں، یہ جو سند لکھ رہے ہیں اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر صراحتاً جو بھی سند کا علم رکھنے والا ہوگا تھوڑا بہت بھی، وہ جان جائے گا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن جریج کی روایت نقل کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جو کہ مدلس سے قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر جو ایک روایت پیش کی انہوں نے جس کو صححہ الالبانی، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، وہ روایت کیا ہے اس کو بھی اس سٹریم میں نے بتایا کہ ایک تو اس سند پر ہی اعتراض ہے، ابن نمیر جو ہیں اس کے متعلق جو ہے بہت سے یعنی محدثین نے اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت سندن ہی درست نہیں ہے، لیکن اگر سندن تسلیم کیا جائے تب بھی یہ معلل ہے، اور معلل ہونے کی بنیاد پہ روایت ضعیف ہے، تو آپ اسے پڑھیں اور اسے دیکھیں اور اسے سمجھیں۔ تو اس پر میں جو ہوں بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا، بس اسے ہم اسکپ کرتے ہیں ان روایتوں کو دیکھنے کے لیے جو حضرت علی، حضرت ابن عمر، شعبی، ابن مسعود کے تلامذہ اور سعید بن مسیب وغیرہ کے متعلق ہے۔ اسے آپ لوگ اس میں جا کر دیکھ لیں، ایک ایک روایت پر جرح کی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ اب آگے دیکھیں، سلیو وومن ایز کمبائنڈ پراپرٹی ان اسلام۔ یہاں ابن قدامہ کی کتاب المغنی کی ایک عبارت انہوں نے نقل کی اور اس کا ترجمہ کس طرح کیا ہے، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَوَطِئَاهَا لَزِمَهَا اسْتِبْرَآنِ، کہ اگر ایک باندی دو آقاؤں کے درمیان مشترک ہو، یعنی دو لوگوں نے مل کر اسے خریدا ہوا ہے اور دونوں مالک ہے، تو اور دونوں نے اگر اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لیا، فَوَطِئَاهَا لازمہا استبراءانی، تو اس کے اوپر اب 2 بار استبراء کرنا ضروری ہے۔ یہ بعض فقہا کی رائے ہے۔ ترجمہ کیا کیا انہوں نے، اگر ایک کنیز 2 مردوں کی مشترکہ ملکیت میں ہے اور وہ دونوں اس سے جنسی تعلق جمع کرنا چاہیں، کیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ دونوں جمع کرنا چاہیں تو پھر استبراء کرنا ہوگا۔ حالانکہ کیا ہے، اگر دونوں کر لیں، کرنا چاہے نہیں کر لیں، کیونکہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ اگر ایک باندی کے مختلف آقا ہو، کئی سارے آقا ہو، 2 ہو یا 2 سے زائد ہو، مالک ہو، تو پھر اب کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس باندی کے ساتھ وہ سیکشول ریلیشن قائم کرے۔
کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور متفق علیہ مسئلہ ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن دکھانے کی کیا کوشش کی کہ اسلام کہتا ہے کہ بھئی اگر 4 مالک ہے تو چاروں ایک ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جنسی تعلق کرنا چاہے قائم تو کر سکتا ہے. اسی طرح آگے بھی جو روایت انہوں نے پیش کی ہے کہ نسب کے متعلق کہ بھئی اگر دونوں کر لے تو یہ ایک مخصوص صورت میں مخصوص فقہا کی یہ رائے ہے کہ دونوں سے نسب ثابت ہو جائے گا، دونوں جو ہے اس کے باپ کہلائیں گے. لیکن اس میں بھی انہوں نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی دیکھو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سے زائد مالک ہو تو سب جو ہے جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں. حالانکہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کتاب المغنی اسی کتاب کی عبارت ہے. وہ کیا ہے؟ لا نعلم خلافا بین اہل العلم فی تحریم وطء الجاریۃ المشترکہ، کہ وہ باندی جو مشترکہ ملکیت میں ہو، کئی سارے اس کے مالک ہو، اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا یہ حرام ہے، اور اس میں کسی اہل علم کا اختلاف نہیں ہے. یعنی متفق علیہ مسئلہ ہے، ایگریڈ اپون مسئلہ ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں کتاب موسوعۃ الاجماع فی الفقہ الاسلامی میں بھی اذا كانت جاریہ مشترکہ بین اثنین حرم علی احدہما وطئها فان فعل عذر، کہ اگر ایک باندی مشترکہ ملکیت میں ہو، ایک سے زائد مالک ہوں اس کے، تو یہ دونوں پر اور جتنے مالک ہیں ان میں سے ہر ایک پر حرام ہے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا. اور اگر کسی نے کر لیا عذرا، اسے تعزیر دی جائے گی، یعنی سزا دی جائے گی، کوڑے لگائے جائیں گے. بڑے بڑے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے مالک کو کوڑے لگائے جائیں گے کہ اس نے یہ بہت غلط حرکت کی ہے. اس کو انہوں نے چھپا دیا کیونکہ یہ تو دکھانا نہیں ہے بلکہ اپنی مرضی کی چیزیں دکھانا ہے. تو یہ ہے صورتحال ان حضرات کی. بہرحال اب آگے آئیے. اسلام ریمووڈ کلوتھس اینڈ ڈگنیٹی فرام سلیو ویمن. اب یہاں پر جو ہے وہ باندیوں کے سطر کے متعلق بات کرتے ہیں اور مختلف اقوال فقہا کے پیش کرتے ہیں، جیسے جساس کی عبارت پیش کرتے ہیں اور فقہ مالکی کی بعض عبارتیں پیش کرتے ہیں. یہ بھی وہ مسئلہ ہے جس پر ہم نے اسی اسٹریم میں تفصیل کے ساتھ بات کر لی تھی، اور ہم نے وہاں پر بتایا تھا کہ فقہا کہ اس سلسلے میں 3 مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ جو باندی کا سطر ہے وہ بین السرہ الی الرکبہ کے نیبل سے لے کر نی تک ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اس کا جو سطر ہے وہ یہ ہے جس طریقے سے ایک عورت کا محرم کے سامنے ہوتا ہے، یعنی سر کھول سکتی ہے، چہرہ کھول سکتی ہے، بازو وغیرہ کھول سکتی ہے بس. اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، اسے اتنا ہی سطر ہے جتنا ایک آزاد عورت کا سطر ہوتا ہے. انہوں نے سب کو چھپایا، سارے اقوال کو چھپائے، ان اقوال کو اٹھا کر پیش کیا. فقہ کی کتابوں میں مختلف اقوال ہوتے ہیں. آپ کسی بھی فقیہ کے قول کو اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی چونکہ فلاں فقیہ نے کہا ہے اس وجہ سے یہ شریعت ہے، یہی حکم ہے کتاب و سنت کا، یہ نہیں کہہ سکتے. ہر قول کے پیچھے ہم دیکھیں گے کہ کیا شرعی دلیل ہے، ان کے پاس شرعی دلیل ہے بھی یا نہیں ہے. دوسرے اقوال جو ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے. جس کے پاس مضبوط دلیل ہوگی کتاب و سنت سے وہی قول جو ہے معتبر مانا جائے گا. آپ اس طریقے سے فقہی اقوال کو کسی کو بھی اٹھا کے نہیں پیش کر سکتے، اور اگر کرنا تھا تو انصاف کے ساتھ تمام چیزوں کو پیش کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اس اسٹریم میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت کو پیش کیا تھا جس سے یہ ثابت ہوا کہ بھئی نظر کا سطر الگ ہوتا ہے، نماز کا سطر الگ ہوتا ہے. کہ یہ جو نیبل سے لے کر نی تک کا مسئلہ ہے یہ نماز کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ جو باندی ہے وہ اگر اتنا بھی ڈھانک لے تو نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عورت وہ باندی مجمع میں بھی اسی طریقے سے آئے گی اور اتنا ہی سطر ہوگا. جس طریقے سے ایک آزاد عورت ہوتی ہے وہ نماز چہرہ کھول کر پڑھتی ہے، ہاتھ کو کھول کر پڑھتی ہے، لیکن جب وہ لوگوں کے پاس جائے گی تو پھر وہ جو ہے چہرہ ڈھانکتی ہے. تو چونکہ نماز میں چہرہ ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے لوگوں کے پاس بھی چہرہ ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، چھپانا ضروری نہیں ہے. یہ تو غلط مسئلہ ہے، یہ سب جانتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو بتایا گیا نیول ٹو نی کا مسئلہ ہے یہ نماز کے لیے ہے. اور جو نظر کا سطر ہے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد اور باندی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ہاں بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ نظر کے اعتبار سے بھی اتنا ہی سطر ہوگا، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو علی الاقل بتایا گیا ہے. جیسے ایک مرد کا جو سطر ہے وہ بھی یہی ہے نیول سے نی تک، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں سب نیول سے نی تک ہی چھپا کر رہتے ہیں اور باقی کھلے جسم رہتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا، پورا جسم ڈھاکے رہتے ہیں. وہ منیمم اتنا ہے. اسی طریقے سے وہ فقہا کہتے ہیں کہ بھئی منیمم اتنا ہے، حالانکہ ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے، زیادہ راجح نہیں ہے، درست نہیں ہے کتاب و سنت کے دلائل کے اعتبار سے. وہ کس طریقے سے ابھی آگے آپ اور دیکھیں. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع فتاوی ابن تیمیہ دوسری عبارت وكذلك الامة اذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها ان ترخي من جلبابها وتحتجب ووجب غض البصر عنها. کہ اگر کوئی باندی ایسی ہو
جس سے فتنے کا اندیشہ ہو تب تو اسے جلباب بھی ڈالنا ہوگا. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بات کے تو قائل ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے, ضرورت جب کام کر رہی ہو. ابن قیم رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جب کام کر رہی ہو, بہت زیادہ چونکہ انہیں کام کرنا پڑتا تھا, خدمت کرنی پڑتی تھی, تو اس وقت چہرہ کھلا رکھ سکتی تھی. لیکن جو آزاد عورتیں ہیں تو ان کے لیے چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باندیوں کو بھی چہرہ, صرف جو چہرہ کھولنے کی اجازت ملی ہے وہ بھی اسی وقت ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو یہ لازم ہے باندی کے اوپر کہ وہ چہرہ چھپائے اور حجاب کرے اور کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے. یہ مردوں کے لیے ہے. وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِبَاحَةُ النَّظَرِ إِلَىٰ عَامَّةِ الْإِمَاءِ وَلَا تَرْكُ احتجابهن وَإِبْدَاءُ زِينَتِهن. کتاب و سنت میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر اس بات کی اجازت دے دی گئی ہو کہ جو باندیا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر آدمی جیسا چاہے دیکھ سکتا ہے, اور نہ ہی کہیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے باندیا حجاب کرنا چھوڑ دیں, اور نہ ہی کہیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زینت لوگوں کو دکھائے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے, اور جو روایتیں ایسی ملتی بھی ہیں جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی ان کا نظر کے اعتبار سے بھی جو ان کا سطر ہے وہ صرف ناف سے گھٹنے تک ہے, تو وہ سب ضعیف ہیں, قابل قبول نہیں ہے. جن فقہا نے ان ضعیف روایتوں کی بنیاد پر اپنی رائے اختیار کی ہے, ان کی رائے درست نہیں ہے, کیونکہ ان کی رائے کا دار و مدار ضعیف روایتوں پر ہے, اور ضعیف روایتوں سے احکام نہیں نکالے جا سکتے. یہ ایک یعنی ایکسپٹڈ اصول ہے ہمارے ہاں, سب جانتے ہیں اس کو, لیکن جو ہے یہ حضرات لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں گے. ابن قیم رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ وَإِنَّمَا نَشَأَتِ الشُّبْهَةُ أَنَّ الشَّارِعَ شَرَعَ لِلْحَرَائِرِ أَن يَسْتُرْنَ وُجُوهَهُنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ وَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ. اصل میں شبہ پیدا کہاں سے ہوا, اعتراض اور یہ شبہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ اللہ رب العالمین نے آزاد عورتوں کو بھی اس بات کا حکم دیا, آزاد عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے چہروں کو اجنبی لوگوں سے چھپائے, لیکن باندیوں کو اس کا حکم نہیں دیا کیونکہ وہ انہیں کام کاج بہت زیادہ کرنا ہے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر باندی چہرہ کھول سکتی ہے. تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی اب جو ہے تمام باندیا بالکل اس کے لیے کوئی پردہ ہے ہی نہیں. حالانکہ آگے کیا لکھتے ہیں؟ لیکن هذا فی ایماء الاستخدام والابتذال. لیکن یہ جو حکم ہے کہ چہرے کو چھپانا ضروری نہیں ہے, یہ ان باندیوں کے متعلق ہے جو بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں اور بالکل پراگندہ حال ہو چکی ہوتی ہیں اور فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے, تبھی ہے. واما ایماء التسر اللاتی جرت العادۃ بصونہن. جہاں تک تعلق ان باندیوں کا ہے جو بہت زیادہ خدمت نہیں انجام دیتی ہیں, جن سے فتنے کا بھی اندیشہ ہے اور جنہیں انسان حفاظت کے ساتھ اور انہیں حجاب میں رکھتا ہے, جو عادت ہے ہمارے عرف میں, ہمارے معاشرے میں. اس عبارت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو اسلامی معاشرہ تھا جب غلامی کا دور تھا اس وقت ان باندیوں کو حجاب میں رکھا جاتا تھا, کیونکہ ابن قیم الجوزیہ فرما رہے ہیں جرت العادۃ بصونہن, کہ یہ تو عرف بن چکا ہے, یہ ہمارے معاشرے میں تو سب کی یہ عادت ہے, سب یہ کرتے ہیں کہ جو باندیاں ہیں ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور انہیں حجاب میں بھی رکھتے ہیں. فَأَيْنَ أَبَاحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُنَّ أَن يَكْشِفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الْأَسْوَاقِ. تو کہاں اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے ان کے لیے یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ بازاروں میں اور لوگوں کے مجمع میں اپنے چہرے کو کھول لے اور لوگ جو ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے؟ یہ کہاں اجازت دی, آپ نے کیسے ثابت کر لیا؟ جو اجازت ہے وہ, اچھا یہ بات ہو رہی ہے صرف چہرے کے متعلق, جب چہرے کے متعلق اتنی سخت بات فرما رہے ہیں یہ, تو اب آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو ہے صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک ہی چھپا کر وہ نکلا کرتی تھی باہر اور باقی پورا جسم کھلا رہتا تھا. یہ فرما رہے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً باندی چہرے کو نہیں ڈھانکے گی, یہ بھی درست نہیں ہے, بلکہ چہرہ کھولنے کی اجازت ان باندیوں کو ہے جو بہت زیادہ خدمت کرتی اور بالکل پراگندہ حال ہو چکی اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. فہذا غلط محض علی الشریعہ. اور یہ جو ہے بالکل غلط بات شریعت پہ گڑی گئی ہے اور یہ بات درست نہیں ہے. جن فقہا نے بھی وہ نظریہ اختیار کیا ہے بین السرہ الی الرکبہ, یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک باندی کا سطر ہے, لوگوں کے سامنے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ غلط ہے. کتاب و سنت کے اعتبار سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اعلام الموقعین عن رب العالمین, اس کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد آئیے علامہ البانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب جلباب المرأة المسلمہ. بل بالغ بعض المذاہب فذکر ان عورتها
مثل عورت الرجل کہ بعض مسلک کے علماء نے مبالغہ سے کام لیا اور یہ کہہ دیا کہ بھئی باندی کا جو سطر ہے وہ مردوں کے سطر کی طرح ہے، جس طریقے سے مردوں کا سطر ہے ویسے ہی باندی کا سطر ہے، اس کے علاوہ جو ہے باقی سب دیکھ سکتے ہیں لوگ، من السرۃ الی الرکبہ، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَهَذَا مَعَ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ مُخَالِفٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ باوجود اس کے کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے ان فقہا کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ سنت سے۔ علامہ البانی فرما رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ابن عمر کی روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، تو معلوم ہوا علامہ البانی نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، صرف اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ وہ بھی مانتے تھے کہ یہ روایت معلل ہے، لہٰذا متن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ روایت صحیح ہوتی تب پھر یہ نہیں کہتے کہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل اس کی نہیں ملتی ہے۔ علامہ البانی ہی فرما رہے ہیں مع انہ لا دلیل علیہ من کتاب او سنہ، کتاب و سنت سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ باندی کا جو سطر ہے وہ گھٹنے سے لے کر ناف سے گھٹنے تک ہے۔ اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ مخالف لعموم قوله تعالی، اور یہ قول جو اختیار کیا گیا ہے قرآن کی آیت کے بھی مخالف ہے، وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرایا جائے۔ تو علامہ البانی فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو آزاد ہیں صرف ان کے لیے حجاب ہے اور جو آزاد نہیں ہے ان کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے، تو انہوں نے غلط کہا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کتاب و سنت سے، اس کا انہوں نے انکار کیا۔ تو اس سے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے جو اقوال پیش کیے ہیں مختلف فقہا کے، چاہے وہ فتاوی ہندیہ سے ہو یا دیگر کتابوں سے ہو، تو ان اقوال کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے کتاب و سنت کے سامنے، کہ بھئی جب ایک خبر واحد روایت حدیث قرآن سے ٹکرائے تو ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو فقہا یا اقوال فقہا کی کیا حیثیت رہ جائے گی کہ جب وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے؟ تو جن فقہا نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ فقہا ہی کہہ رہے ہیں، ہم آج کے نہیں کہہ رہے، ابن تیمیہ کہہ چکے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کر دیا، ہم نے آپ کو دلیل دی، ابن تیمیہ نے کہا، ابن قیم نے کہا، ابن حزم نے کہا، علامہ البانی کہہ رہے ہیں، اور دیگر بڑے بڑے علماء نے کہا ہے۔ اچھا، فتاوی ہندیہ وغیرہ کی بھی جو انہوں نے وہ عبارتیں نقل کی ہیں نا، اس میں بھی انہوں نے جو ہے بہت زیادہ وہ گڑبڑ کی ہے اور اس پہ بھی خیانت کی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صرف۔ امام شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ سرخسی فتویٰ دیتے تھے کہ غیر کی باندی کے ساتھ سفر کرنا یا خلوت کرنا حلال ہے، یعنی آپ کی باندی نہیں ہے، کسی اور کی باندی ہے، آپ اس کے ساتھ خلوت تنہائی میں رہ سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام سرخسی رحمہ اللہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے۔ اچھا، اب میں نے فتاوی ہندیہ کو کھولا تو اب آپ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے اپنے مطلب کا حصہ کاٹا ہے۔ اب فتاوی ہندیہ کی پوری عبارت دیکھیں۔ لم يذكر محمد رحمہ اللہ فی شیء من الکتب الخلوۃ والمسافرۃ بإماء الغیر، امام محمد رحمہ اللہ کسی بھی کتاب میں انہوں نے اس مسئلے کے متعلق کچھ نہیں لکھا کہ جو غیر کی باندی ہے اس کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تنہائی اختیار کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ وقد اختلف المشائخ فیہ، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں فقہا کا، مشائخ کا اختلاف ہے۔ منہم من قال، ان میں ایک تعداد ایسی ہے جنہوں نے یہ کہا لا یحل، کہ یہ حلال نہیں ہے۔ وإلیہ مال الحاکم الشہید، اور الحاکم الشہید رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔ وہو المختار، اور یہی قول وہ ہے جسے فقہا نے سلیکٹ کیا ہے، یعنی یہی قول صحیح ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن جنہوں نے یہ کہا ہے کہ غیر کی باندی کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ سفر نہیں کیا جا سکتا تنہائی میں، ناجائز ہے، تو یہی قول مختار ہے، اسے ہی سلیکٹ کیا گیا ہے، یہی درست ہے۔ آگے ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پر کیا یہ کہا گیا ہے کہ بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا جائز ہے خلوت کرنا، اور شمس الائمہ امام سرخسی بھی یہی کہا کرتے تھے، یہی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یعنی امام سرخسی کا قول مختار نہیں ہے، اسے فقہا نے ایکسپٹ نہیں کیا، ایکسپٹ تو وہ کیا جو لکھا ہے وہو المختار، یعنی جائز نہیں ہے، اور اسی جگہ پہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، بالکل اخیر کا حصہ اٹھایا اور ایسا پیش کیا کہ جیسے فقہائے احناف کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ غیر کی باندیوں کے ساتھ سفر اور خلوت کی جا سکتی ہے، حالانکہ فقہائے احناف کہہ رہے ہیں کہ یہ رائے مختار نہیں ہے، سلیکٹڈ نہیں ہے۔ سلیکٹڈ قول تو وہ ہے جسے فقہا نے سلیکٹ کیا ہے دلیل کی روشنی میں کہ جائز نہیں ہے غیر کی باندیوں کے ساتھ سفر کرنا، اور ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پر امام سرخسی کا ذکر کیا تھا، لیکن انہوں نے جو ایسے ہی ذکر کیا۔ بہرحال پھر مصنف عبد الرزاق کی بھی جو روایتیں انہوں نے نقل کی ہے، جو کہہ رہے ہیں متعدد آثار نقل کیے گئے ہیں صحابہ و تابعین سے،
ہاں شابی کہتے ہیں شرمگاہ کے علاوہ اس کا سارا جسم دیکھا جا سکتا ہے. تو جناب یہ ساری باتیں ساری روایتیں کور کی جا چکی ہیں, چاہے بیہقی کی روایت ہو یا مصنف عبد الرزاق کی ہو, اس اسٹریم کو جا کر دیکھیے. یہ ساری ضعیف روایتیں ہیں. ضعیف روایتوں کی بنیاد پہ کوئی بھی فقیہ کوئی بھی حکم نکالے ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم اتباع کتاب و سنت کی کرتے ہیں اور ان اقوال کی اتباع کریں گے جو کتاب و سنت کے موافق ہو. اور جن فقہا نے یہ بیان کیا ہے اور جو یہ آپ نے فقہی کتابوں کا حوالہ دیا ہے, یہ بیٹر اوپینین نہیں ہے, مضبوط رائے نہیں ہے. مضبوط رائے اس کے برخلاف دیگر علماء کی ہے جو ہم نے آپ کو دی, اور وہ مضبوط رائے کس اعتبار سے؟ دلائل کے اعتبار سے.